السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات وذکرنا الحدیث الى قوله صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقي دمشق بين مهروتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذ طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ۔ گزشتہ روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا ابتدائی حصہ جانا، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک دن دجال کا تذکرہ فرمایا اور اپنی آواز کو اونچا بھی کیا اور پست بھی کیا، اور اس انداز میں ہمارے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ گویا ہم سمجھے کہ وہ ہمارے پیچھے کھجوروں کے جھنڈ میں آ پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد پوری وہ حدیث طویل ہم نے یہاں تک جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ نشانیاں، اس کی کچھ حرکتیں، اس کا حلیہ بیان کیا، اور کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بارشیں نازل کرے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا ان کو مالا مال کرے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا ان کے مال غصب کر کے ان کو بالکل قحط کے اندر چھوڑ دے گا۔ اور اسی طرح ایک شخص کو بلائے گا جو بڑا جوان بھرپور ہوگا اور اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو حکم دے گا تو وہ صحیح مسکراتا ہوا ٹھیک ٹھاک اس کے پاس چلتا ہوا آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فبینما ہوا کذالک، وہ اسی طرح کر رہا ہوگا اذ بعث اللہ تعالی المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو مبعوث فرمائیں، اور آپ علیہ السلام دمشق کے سفید مینارہ کے اوپر اس کی مشرقی جانب پہ اس حالت میں نازل ہوں گے کہ آپ نے 2 زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی، اور اپنے دونوں بازو اس طرح 2 فرشتوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اور ایسے جب وہ سر کو جھٹکیں گے تو وہ موتیوں کی طرح بکھریں گے، اور جس طرف بھی وہ سانس لیں گے، جس کافر تک آپ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا، اس کی خوشبو پہنچے گی، وہاں تک جو ہے وہ جو کافر اس کو سونگے گا وہ موت سے ہمکنار ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو جتنی ان کی نگاہ ہے وہاں تک جائے گی، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک نگاہ کریں گے ان کی سانس کو پہنچانا ہے، اور اس کی وجہ سے کفار کی موت ہونا شروع ہو جائے۔ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد پر پا لیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ یہ باب لد جو ہے یہ بلدۃ قریبۃ من بیت القدس، امام نووی نے لکھا ہے کہ یہ بیت القدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، اور فی زمانہ محققین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ آج کل جو تل ابیب میں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے یہ وہ مقام ہے جو باب لد ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پا لیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں زیادہ صراحت ہے کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا وہ اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک جو ہے وہ پانی میں گھلنا شروع ہو جاتا،
اس کے بعد ثم یاتی عیسیٰ قوما قد عصمہم اللہ من، عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے گروہ کے پاس پہنچیں گے جن کو اللہ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا. فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے پہ اس طرح ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی بشارت دیں گے کہ انہوں نے دجال کے فتنے میں بھی ثابت قدمی اختیار کی ہے. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ عِيسَىٰ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَانَ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ. ابھی یہ صورتحال ہی ہوگی کہ ایک اور آزمائش آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے اب کچھ زمین میں ایسے بندے چھوڑے ہیں جن کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا اور ان سے کوئی قتال نہیں کر سکتا. فَحَرِّرْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، تو آپ ان مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن اتنے سے ہوں گے کہ وہ کوہ طور پہ پہنچ جائیں گے، تو اس سے پہلے کے جو احوال ہیں، جو ایک عالمی جنگ کے حوال اللہ کے رسول نے بیان کیے جن کی حدیث آگے تفصیلاً آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میدان اتنا بڑا ہوگا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا اس کے اوپر سے گزرے گا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، نیچے سے میدان نہیں ختم ہوگا. اور اس جنگ میں مسلمانوں کا جو آخری دستہ جس کو فتح نصیب ہوگی اس سے پہلے 2/3 دستے شہید ہو چکے ہوں گے. جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ 2/3 شہید ہو چکے ہوں. 1/3 مسلمانوں کا جو ہے نا وہ لشکر باقی بچے گا جن کو آخری دن اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں، اور ان کو مال غنیمت کی کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ اس لیے کہ ہر 100 میں سے 99 قتل ہو چکے ہوں. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ انسانیت کتنی سی باقی بچی ہوئی ہوگی. اس کے بعد دجال کا فتنہ ہے، پھر دجال کے فتنے سے خلاصی کے یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے. تو یہ فتنے در فتنے کا دور ہے، والعیاذ باللہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے. فحرز عبادی الی الطور، تو آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر جائیں. وَيَبْعَثُ اللَّهُ یأجوج ومأجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو نکالیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے ایسے ابل رہے ہوں گے جس طرح کوئی چیز ابلتی ہوئی نیچے کی طرف جاتی ہے. جیسے آپ کسی آتش فشاں کو ابلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کا لاوا تیزی سے ہر طرف نیچے جا رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ اونچی جگہوں سے نیچے دوڑتے چلے جائیں گے. اب یہ یاجوج ماجوج جو ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی پیدا کی گئی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کون ہیں، انسان بھی نہیں ہیں یا یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں لمبی اسرائیلی روایات سے کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے قد کے ہیں، ایک ان کے بڑے بڑے کان ہیں، ایک کان کے کو بچھاتے ہیں اس پر سو جاتے ہیں، دوسرا کان اوڑھ لیتے ہیں. یہ سب فضول بات. یاجوج اور ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور واضح طور پہ حدیث، صحیح سند کی حدیث میں یہ موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث بھی آگے آئے گی، کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اپنی نسل میں سے جہنمیوں کا حصہ نکالو. اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ وہ حصہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999. اور یہ وہ وقت ہوگا، آپ نے فرمایا، جب ہر بچہ بھی بوڑھا ہو جائے. یعنی اس وقت ایسی غم کی کیفیت لوگوں پر طاری ہوگی کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں. صحابہ کرام نے جب یہ سنا ان کی حالت بھی غیر ہوگی، کہنے لگے اللہ کے رسول کہاں 1000 میں سے ایک بندہ، ہم 1000% میں کہاں پورے آ سکتے؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، 999 یاجوج ماجوج میں سے ہیں اور جو ایک نے بچنا ہے وہ تم لوگوں میں سے. تو یاجوج ماجوج جو ہے وہ نسل انسانی میں سے. اب جو کچھ احادیث میں ان کے متعلق صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ ذوالقرنین نے ان کو ایک بند کے پیچھے باندھا ہے، اور وہ جب بند ٹوٹے گا وہ نکلیں گے. اللہ کے حکم سے یہ بند اس وقت ٹوٹے گا، یہ نکلیں گے. آج دنیا کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آج دنیا کو کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ اللہ رب العزت نے ان کو مخفی اور پوشیدہ رکھا ہوا. اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت انسانوں کے آنکھوں کے سامنے پردہ کرنا چاہتا ہے تو کر دیتا، کسی کو نہیں پتہ چلتا. اچھا، بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اچنبے کا اظہار کرتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سیٹلائٹ سے ہم نے زمین کا چپا چپا چھان مار لیا، چلتی کیڑی بھی نظر آتی ہے، زمین کے سکینز ہو چکے ہیں، کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، کھا پی کیسے رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے؟ جو رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قریش کے قاتلوں کے درمیان سے، ان کی آنکھوں کے سامنے سے باہر نکال سکتا ہے، وہ یاجوج ماجوج کو نہیں چھپا سکتا. جو رب کائنات پتھر کے کیڑے کو شدید بند پتھر کے اندر بھی رزق دیتا ہے،
جہاں کوئی اور سبب اسباب نہیں ہے وہ ان کو رزق نہیں دے سکتا. جو سمندر کی گہرائیوں میں ویل مچھلی کو روزانہ 33,000 ٹن خوراک کھلا سکتا ہے وہ ان کو خوراک نہیں دے سکتا. مسئلہ یہ ہم اللہ کو بھی اپنے اوپر قیاس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اس لیے یہاں آ کر پتہ چلتا ہے ایمان بالغیب کا کہ کس کا ایمان بالغیب ہے اور کس کا ایمان بالغیب نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے صدیق کا لقب پایا تھا کہ دنیاوی اسباب یہ نہیں مانتے کہ کوئی بندہ بیت المقدس راتوں رات جا سکتا ہے. کجا یہ کہ کوئی بیت المقدس جائے وہاں سے آسمان دنیا بھی جائے اور وہاں سے واپس بھی آ جائے. تو ابو جہل اسی لیے بغلے بجاتا گیا تھا نا, اور کہا ایسا ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن. کہا آپ کے صاحب محمد یہ کہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا میں تصدیق کر کے آتا ہوں, کہتے ہیں یا نہیں کہتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ, بات ہی ختم. تو جب صحیح سند سے ہمیں یہ بات پتہ لگ گئی ہے, کیفیات کا ہمیں نہیں اطلاع. اللہ رب العزت کو ہم اپنے اوپر نہیں قیاس کرتے. رب کائنات قادر مطلق ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں سے تمام دنیا سے زیادہ مخلوق کو چھپا کر رکھ دے اور ان کو رزق بھی پہنچائے. کہاں رکھے اللہ جانتا. جب تک مخلوق کو اللہ رب العزت اوجھل رکھنا چاہے گا ایسا ہوگا. اب فرمایا اب وہ کیا کریں گے؟ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرِبُونَ مَا فِيهَا. ان میں سے ان کا جب یاجوج ماجوج نکلیں گے ہر اول دستہ طبریہ کے دریا کے اوپر سے گزرے گا تو وہ سارے کے سارے پی جائیں گے اس دریا کو. اتنی تعداد ہوگی کہ پانی ختم ہو جائے گا دریا کا. وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةٌ مَا. ان کا جب آخری حصہ یعنی آخری قوم وہاں سے گزرے گی تو کہیں گے آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ یہاں کبھی پانی رہا ہے. وَيُحْشَرُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر اس طرح محصور ہو جائیں گے اور قحط کی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ بچھڑے کی سری جو ہم ویسے پھینک دیتے یہ اس وقت ان میں سے کسی کے لیے آپ نے فرمایا 100 دینار جتنے آج تمہارے لیے قیمتی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے. اور پھر فَيَرْغَبُ نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ رضی اللہ عنہم إِلَى اللَّهِ تعالی. ایسی کیفیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے. فَيُرْسِلُ اللَّهُ تعالی عَلَيْهِمْ أَن نَغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے اندر یاجوج ماجوج کی گردنوں کے اندر ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ایک بندے کی موت کی طرح ایک وقت میں مر جائیں گے. ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اتریں گے. واصحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کے ساتھی بھی رضی اللہ عنہم الی الارض زمین پر. فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه رحمهم ونتنهم. اب وہ جب زمین پر آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر ان یاجوج ماجوج کی لاشیں اور سراند اور بو نہیں پھیلی ہوئی. ہر جگہ وہ گند پھیلا ہوا. فیرغب نبی اللہ عیسیٰ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اللہ سے دعا مانگیں گے. فَيُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ. اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہوں گی, بختی اونٹوں کی مانند ہوں گی. فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ. وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے اور ایسی کسی جگہ پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَطَرًا لَا يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ. پھر اللہ ایک ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی پکا مکان اور کوئی خیمہ نہیں باقی بچے گا کہ وہ اس کو دھو کر صاف نہ کر دیں. فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكُهَا كَالزَّلَقَ. اور پھر وہ زمین کو بالکل دھو کر صاف ستھرا بالکل جو ہے نا سرسبز و شاداب جو ہے زرخیز چھوڑ دے گی وہ بارش. اب یہاں پر صرف ایک بات جو بیچ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دعا بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ کہا جاتا اور سنا جاتا ہے کہتے ہوئے اور دعاؤں سے دشمن کی
توپوں میں کیڑے نہیں پڑنے والے، کچھ کرنا پڑے گا، عملی قدم اٹھاؤ۔ یقیناً عملی قدم ضروری ہے، ایمان پر ثابت قدمی یہ ضروری ہے، تدبیر بھی ضروری ہے، لیکن مومن کا بھروسہ کبھی تدبیر پہ نہیں ہوتا، وگرنہ 313 کو 1000 کے مقابل کھڑا کرنا یہ کہاں کی تدبیر ہے؟ وگرنہ چند ہزار کو آئے ہوئے بڑے 10,000 کے لشکر کے سامنے کھڑا کرنا کہاں کی تدبیر ہے؟ 30,000 کو 2.5 لاکھ سے اوپر کی اس وقت کی سپر پاور کی فوج کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے علاقے سے نکل کر کئی ہزار کلومیٹر دور پہنچ جانا کہاں کی تدبیر ہے؟ یہ صرف دنیاوی وہ اسباب ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں، لیکن ہر جنگ سے پہلے، ہر موقع سے پہلے آپ خیمہ لگا کے جو رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے یا اللہ یہ مٹھی بھر بھی اگر چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کون ہوگا، اصل برکتیں وہاں سے نازل ہوتی تھی، آسمان سے فرشتے ان دعاؤں کے نتیجے میں نازل ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور ان کے ساتھیوں کی بھی دعاؤں سے اللہ ان یاجوج ماجوج سے چھٹکارا نصیب کرے گا۔ اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ ہم اسباب کو اختیار کر کے سب کچھ کر لیں گے، یہ غلط تصور۔ اصل چیز دعا اور اللہ سے مدد مانگنا ہے، پھر موجودہ اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا ہے، یقیناً اسباب کو اختیار کرنا ہے، وگرنہ اللہ کے رسول مدینے میں بیٹھ کے چف چف کرتے کافر اڑ جاتے۔ آپ میدانوں میں اترے ہیں، سامنا کیا ہے، تلواریں اٹھائی ہیں، گھوڑے میدانوں میں دوڑائے ہیں، زخم برداشت کیے ہیں، تو اسباب اور وسائل پر اتنا ہی بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی اوپر بھروسہ کرتے ہوئے بزدل ہو جانا اور کفار کے مقابلے میں سمجھنا کہ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ ایمان کی کمزوری۔ تو کفار کے مقابلے میں ہمیشہ اہل ایمان کی جنگ جیتتے ہیں، اسباب کی جنگ کبھی نہیں جیتے۔ اسباب کو اللہ رب العزت پیدا فرما دیتا ہے اور برکتیں اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ باتیں ارشاد فرمائی، وہ کل انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ کو مکمل کریں گے اور اگلی حدیث بھی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔